شمر کہنے لگا کہ حسین ابن علی، اے حسین اب بہت ہو گیا، بس اب جنگ کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی، اب ہم آپ کو مہلت نہیں دے سکتے۔ حر بن یزید تمیم ریاحی پیچھے سے اس نے بولا مہلت کیوں نہیں دی جائے گی، مہلت دی جائے گی، یہ نواسۂ رسول ہیں، ان کو مہلت دی جائے گی۔ 9 محرم کا دن آیا، سارے بچے، گھر والے، بیویاں، بیٹیاں، خواتین، اہل بیت کی سب موجود ہیں۔ شمر کہنے لگا کہ حسین ابن علی، اے حسین اب بہت ہو گیا، بس اب جنگ کرو، اب جنگ کرو۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دو، آج میں جنگ نہیں کروں گا 9 محرم کے دن۔ اس نے کہا کہ اب جنگ کرو، بس شروع کرو، کیونکہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک دن کی مہلت مجھے دے۔ شمر نے کہا کہ اب مہلت نہیں ملے گی۔ ابن سعد نے کہا کہ اب تجھے مہلت نہیں ہے، اب ہم آپ کو مہلت نہیں دے سکتے۔ حر بن یزید تمیم ریاحی پیچھے سے اس نے بولا مہلت کیوں نہیں دی جائے گی، مہلت دی جائے گی، یہ نواسۂ رسول ہیں، ان کو مہلت دی جائے گی اور مہلت دینی پڑے گی۔ ابن سعد نے مہلت دی ایک رات کی۔ اس رات امام علی مقام امام حسین نے سب کو جمع کیا، تلاوتیں ہوئیں قرآن پاک کی، نمازیں ہوئیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوئے، دعائیں ہوئیں۔ سب رفقا کو کہا کہ تم چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سب نے کہا امام آپ کے بات جی کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری تو تمنا یہ۔ حضرت زہیر بن قین کہنے لگے میری تو تمنا ہے میں پھر پیدا ہوں اور پھر آپ کے قدموں پر نثار ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں آپ کے قدموں پر نثار ہو جاؤں، میری تو یہ تمنا ہے۔ تو ہم آپ کے بات جی کر کچھ نہیں کریں گے، ہمیں آپ کے قدموں پہ ہی نثار ہونا اور آپ کے سامنے ہم شہید ہوں گے۔ امام علی مقام نے جب اپنے جان نثاروں کا جذبہ دیکھا تو کہا کہ چلو پھر آج رات دل بھر کے اللہ کی عبادت کرو، یہ آخری سجدے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے نیاز اور حضور مندی کے ساتھ سجدے کرو، اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرو اس رب سے، کیا عجب کہ کل موقع ملے نہ ملے، اور کل ہماری شہادت ہیں۔ پوری رات اہل بیت نے سجدوں میں گزاری، عبادت میں گزاری، اللہ کے حضور دعائیں کی، التجائیں کی۔ 10 محرم کا دن آیا، طبلے بجنے لگے، نقارے بجنے لگے۔ حر بن یزید جو سب سے پہلے امام کو مقام کربلا میں لایا تھا، اس نے کہا کہ ابن سعد کے پاس تم واقعی لڑو گے، تم نواسۂ رسول سے لڑو گے؟ ابن سعد نے کہا ہاں بالکل، اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہم لڑیں گے۔ پھر حر بن یزید شمر کے پاس گیا، شمر سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو اندھا ہو گیا، تو کیا واقعی لڑے گا امام حسین سے، تم واقعی ان سے جنگ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہم جنگ کریں گے، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ حر بن یزید کہہ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ابن سعد کے پاس، کبھی شمر کے پاس جاتا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے نواسۂ رسول ہیں؟ تو شمر نے کہا کہ ہمیں حکومت ملے گی۔ ابن سعد نے کہا رے کی حکومت، تو جانتا نہیں ہے یزید نے وعدہ کیا ہے، ابن زیاد نے وعدہ کیا، رے کی حکومت، سلطنت، یہ سب ہمیں دیا جائے گا، ہمیں حکومت ملے گی۔ تو حر بن یزید نے کہا تمہیں حکومت ملے گی لیکن مجھے جنت ملے گی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام امام حسین کے لشکر میں آ گیا اور کہا کہ امام سب سے پہلے تم میری توبہ قبول فرمائیں، کیونکہ میں ہی وہ ہوں کہ جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ امام علی مقام نے توبہ قبول کی اور کہا کہ بس اب آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ پر کوئی سب سے پہلے نثار ہوگا تو وہ حر بن یزید ہوگا۔ میں اپنے گناہوں کا یوں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں، آپ پر نثار ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے، اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہاں نہیں لے کر آتا۔ حر بن یزید، اللہ اکبر۔ امام علی مقام سے انہوں نے توبہ کی گزارش کی اور پھر ایک عرض کی کہ حضور ایک التجا ہے، اگر آپ وہ قبول فرمائیں تو مجھ پر بڑی کرم نوازی ہوگی کہ کل قیامت کے دن آپ گواہ رہیے گا، مجھے آپ کے نانا جان کی شفاعت چاہیے۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ اے حر، تم ہمارے ساتھ آ کر ویسی جنت پا گئے ہو، ویسی جنت کی سند لے لی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ حر بن یزید امام علی مقام کے لشکر میں شریک ہوئے، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ،
کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور اس کا بڑا نام تھا کوفیوں میں. جب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حر بن یزید الگ ہو گئے تو سب کے دل دہل گئے اور ان کے خیالات تبدیل ہونے لگے. لیکن شمر ذی الجوشن نے پھر شرنگیزی کی اور کہا کہ یہ مرتد ہو گیا اور یہ ان سے جا کر مل گیا, یہ بغاوت کر گیا. اور اس نے یوں اپنے لوگوں کو, ان کے دلوں کے خیال کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی. تو حضرت حر بن یزید آئے اور لڑے, اور ایسا لڑے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے, اور بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے. حر بن یزید یہ وہ تھے کہ جو سب سے پہلے شہید ہوئے. اہل بیت میں سے, قافلہ حسین میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت حر بن یزید تھے. تو انہوں نے اپنے یوں گناہ کا ازالہ کیا کہ سب سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی. پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دوسرے بیٹے بھی تھے. حضرت عباس کا تو نام لیا جاتا ہے نا, حضرت عباس علمدار. ساتھ ان کے بھائی بھی تھے جن کا ایک نام تھے ابو بکر بن علی, ایک کا نام تھا عمر بن علی, ایک کا نام تھا عثمان بن علی. حضرت عباس کے بھائی اور حضرت علی کے بیٹے, حضرت علی کی اولاد جو دوسری زوجہ تھی, دوسری بیوی سے جو آپ کی اولاد تھیں, ایک کا نام تھا عباس بن علی, ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی, ایک کا نام تھا عمر بن علی, ایک کا نام تھا عثمان بن علی. حضرت عباس کو تو سب یاد رکھتے ہیں, کبھی ان تینوں کا نام لیا ہے واقعہ کربلا میں. ان تینوں کو صرف اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کہ ان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر تھے. حضرت علی نے اپنے دوستوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی. یہ تھی محبت اہل بیت. لوگ اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں اور بڑی کہانیاں بناتے ہیں. اعتراض تو لوگوں نے اللہ پر بھی کیے ہیں, اللہ پر بھی اعتراض ہے, رسول خدا کی ذات پر بھی اعتراض ہیں. لہذا ان چکروں میں کبھی نہیں پڑنا. صحابہ و اہل بیت میں وہ محبت تھی جو سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہو سکتی. کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر نام رکھتا ہے, اپنے بچوں کے نام رکھے. ایک کا نام ابو بکر بن علی. یہ تینوں موجود تھے اور تینوں میدان کربلا میں امام علی مقام پر قربان ہو گئے. امام علی مقام کے قدموں پر نثار ہوئے اور اپنی جان دے دی. تینوں شہید ہوئے. اسی طرح حضرت عباس بن علمدار, حضرت عباس علمدار, یہ بھی حضرت علی کے شہزادے تھے دوسری زوجہ سے. سبحان اللہ. ایک ایک کر کے آپ کے سارے چشم و چراغ شہید ہو رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. اور ہر ایک شہزادے کی شہادت کے بعد یزیدی کہتے ہیں اب تو بیعت کر لو, اب یزید کے بیعت کر لو, ابھی بھی وقت ہے حسین. اب فرمانے لگے بیعت کرنا ہوتی تو میں مدینے میں رہ کے کر لیتا, میں کبھی ظالم کی حمایت نہیں کروں گا. کیسا جبل استقامت, استقامت کے پہاڑ تھے. یہ علی کے بیٹے تھے. کس کے بیٹے تھے بولو؟ مولا علی کے, شیر خدا کے بیٹے تھے. ایک بیٹے تھے امام حسن, بڑے بیٹے اور بڑے شیر, جن کو امام حسین کہتے تھے یہ میرے سردار ہیں. امام حسن کو, وہ تھے امام حسن جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی, اور امیر معاویہ کو خود انہوں نے امیر بنایا. وہ امام حسن تھے اور اس وقت امام حسین ساتھ تھے, اور امیر معاویہ کی امارت تو خلافت پر راضی تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ صحابی رسول کاتب وحی ہیں, لیکن یہی حسین تھے جو یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. سمجھو اس بات کو, یزید پلید ہے لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. یزید کی آڑ میں جو حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرے, اعلیٰ فرماتے ہیں جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے, کلب من کلاب النار. اہل بیت کا نام لے کے کوئی صحابہ پر بھونکے, وہ صحابہ پر تبرہ کرے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سمجھو کہ خارجی ہے, پکا خارجی ہے. تو صحابہ و اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہیں. تو امام علی مقام امام حسین کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف. اب عجیب منظر تھا میدان کربلا میں. اللہ اکبر. حضرت زینب اپنے دو شہزادوں کو لے کر آئیں اور بچوں سے کہا کہ بیٹا پہلے بھانجے شہید ہوں گے پھر ماموں شہید ہوگا, پہلے بھانجے جائیں گے. عون و محمد. حضرت زینب اپنے شہزادوں کو لے کر حاضر ہوئی, بھائی میرے بچے بھی تیار ہیں آپ پر فدا ہونے کے لیے. امام علی مقام نے فرمایا زینب یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں, یہ بچے آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں, میں آپ کو ایسے نہیں بھیج سکتی. بڑے اصرار پر وہ دونوں شہزادے گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر تھوڑی دیر میں منظر دیکھتے امام حضرت قاسم بن حسن, امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم,
وہ آتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ چچا جان مجھے اجازت دیں، میں بھی جنت میں جانے کا مشتاق ہوں اور آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میرے بھائی کی نشانی میں کیسے چھوڑ دوں؟ کہا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر آپ نے ایک تعویذ آپ کے پاس تھا، اس کو جب کھولا تو وہ ایک رکا تھا، اور کہا کہ چچا جان میرے والد ماجد نے مجھے یہ رکا دیا تھا، اور کہا تھا جب کوئی کڑا وقت آئے، کوئی سخت مشکل آئے، اس وقت یہ کھول کر دیکھنا۔ میں نے یہ کھولا ہے تو دیکھیں کیا لکھا ہے اس پر۔ جب امام نے وہ خط دیکھا، وہ رکا چھوٹا دیکھا، تو اس پہ لکھا تھا کہ اے بیٹے حسن، جب میرے بھائی حسین پر کڑا وقت آئے نا تو آگے آگے رہنا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ امام حسن نے وصیت کی تھی۔ اس وقت امام عالی مقام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، امام حسن کی یاد آئی۔ کہا کہ میرے بھائی کی بات میں نے دنیا میں ہر بات مانی، ان کے بعد بھی میں یہ بات مانوں گا۔ پھر امام قاسم گئے، 16 سال کی عمر امام قاسم کی۔ کتنے؟ یہاں 16 سال کا بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، گیم کھیل رہا تھا، پیسے کما رہا ہے، گیم کھیل کے 16 سال حضرت قاسم بن حسن، 19 کوفیوں کو آپ نے قتل کیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور پھر واپس آئے اور کہا چچا جان بس پانی کے چند قطرے مجھے مل جائیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں کہ تم لڑو تم لڑو، ان کی ہمت نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے کی۔ کوفی تھے، کیسے لڑتے؟ انہوں نے ہی تو بلایا تھا امام کو۔ خطوط 12,000 کی تعداد میں آئے تھے، یہ شرمسار تھے اندر سے، صرف پیسوں کی مال کی لالچ تھی۔ ابن سعد کے ساتھ آئے یہ سارے کوفی، بلانے والے یہی تھے، تو کیسے لڑتے؟ ان کی سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، یہ ڈرتے تھے۔ حضرت قاسم کہنے لگے چچا جان اتنے بزدل ہیں، یہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ تم لڑو تم لڑو۔ 19 کوفیوں کو قتل کیا آپ نے، واپس آئے اور کہا اگر پانی کے چند قطرے مجھے مل جائیں نا میں ان سب کو کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا ان قریب تم نانا جان سے حوض کوثر کا جام پیو گے۔ پھر امام قاسم پھر گئے، حضرت قاسم بن حسن، اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت زینب نے پکار کر کہا بھائی حسن کے بیٹے کو سنبھالو۔ امام حسین گئے، ان کو پھر جس کے گھر پر 2 لاشیں پڑی ہوں نا تو صدمے سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پورا خیمہ بھر گیا لاشوں سے، آپ ذرا تصور کرو، امیجن کرو، پورا خیمہ بھانجوں بھتیجوں سے بھرا ہوا ہے۔ یار امام کی استقامت دیکھو، فرماتے ہیں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ سب لٹ گئے۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان و دل میں فدا اے جان عالم کاروان اہل بیت۔ جن کے گھر پہ بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ علی کے شعر تھے، استقامت کا پہاڑ، ایک ایک کر کے سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر آئے حضرت علی اکبر، ہم شبیہ مصطفیٰ، یہ کتابوں میں لکھا، کتابیں پڑھیں، لوگوں کی باتیں نہیں سنیں، خود مطالعہ کریں۔ ابن اسیر، تاریخ طبری، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ساری مستند ترین کتب، ہم شبیہ مصطفیٰ تھے حضرت علی اکبر۔ اور یہ اجازت مانگنے لگے، اللہ اکبر۔ کہا کہ بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تو تو میرے نانا جان کی ہم شکل ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور صحابہ کرام آپ کو دیکھا کرتے تھے تو حضور کو یاد کرتے تھے، ایسی ہم شکل تھے، ہم شبیہ تھے۔ جب یہ میدان میں اترے تو کئی کوفی کہنے لگے لگتا ہے آج محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ یہ بھی گئے، انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب یہ گرے نا تو انہوں نے پکارا ادرکنی یا ابتا، ابا جان مجھے بچائیے، مجھے سنبھالیے۔ امام حسین دوڑ کر گئے اور ان کو سنبھالا، وہ پھر خیمے میں آئے اور یہ بھی شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔